اور ہمارے بعض مولوی وہ اللہ کا پاجامہ پہنتے ہیں, قمیص جب اوپر ہو جاتی ہے, یہ پاجامہ تنگ 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 تنگ, یہ بے غیرتی میں شامل ہے. چاہے وہ تبلیغی ہے بے غیرت ہے, وہ مولوی ہے بھی بے غیرت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں, دوسروں تک پہنچائیں, لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. اور ہمارے بعض مولوی وہ اللہ کا پاجامہ پہنتے ہیں, قمیص جب اوپر ہو جاتی ہے, یہ پاجامہ تنگ 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 تنگ, یہ بے غیرتی میں شامل ہے. چاہے وہ تبلیغی ہے بے غیرت ہے, وہ مولوی ہے بھی بے غیرت ہے. بڑے بڑے مولوی بھی کہیں بھی علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. پاجامہ پہنا ہوا ہے, قمیص اٹھی ہوئی ہے, تو مولوی کس چیز کا ہے؟ اور اب تو کیا کر دیا, سوئمنگ پول سوئمنگ پول سوئمنگ پول سوئمنگ پول. تو مولوی صاحب اپنے کپڑے اتار کر کے چھڑی پہن کر کے پھیرتا ہے. اور بغیرت اتنا تو شرم کر, اس گھٹنوں سے اوپر یہ شرم گاہ ہے, یہ ران سارے کے یا علی لا تنظر الى فخذ احد لا الى حی ولا میت. علی کسی کے ران کو نہ دیکھو, علی کسی کے ران پر بغیر پردہ کہ آپ کی نگاہ نہ پڑے. الفخذ عورت, یہ شرمگاہ ہے, یہ شرمگاہ ہے. مولوی صاحب چھڑی پہن کر کے سوئمنگ پول, ہم نے سوئمنگ پول بنا. مجھے ایک جگہ دعوت کی, انہوں نے کہا کہ جی وہ سارے چھڑی پہن کر کے وہ کودنے لگے, کہنے لگے کہ آپ بھی لطف اندوز ہو. میں نے کہا تم پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اس چھڑی پہ بھی. میں کسی چرواہے کا بیٹا ہوں, میں چرواہے کا بیٹا ہوں, اور میں کسی دیہاتی کا بیٹا ہوں, میں بغیرت نہیں. تم بنو بغیرت بنو, تم بنو بغیرت بنو. اپنے دوبر مولوی صاحب دیکھ لوگوں کی امامت بھی کر رہا ہے, اور اس طریقے پر اپنے دوبر دکھا دے, ہم نہیں کریں گے اس طریقے پر. امام احمد بن حنبل رئیس المحدثین, سمجھو حدیث میں ابو حنیفہ کا بھی وہ مقام نہیں ہے, شافعی کا نہیں ہے, مالک کا نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے. پیارے پیغمبر کے بعد صحابہ کو قربان جاؤں, صحابہ پر, صحابہ کے بعد علم حدیث میں, ارشادات نبوی میں, اور نبی کے فرمودات کو حفظ کرنے میں, یاد کرنے میں جو احمد بن حنبل کا ہاتھ ہے, لاکھوں حدیثوں کے حافظ, امام بخاری کے بھی استاد, امام ابو داؤد کے استاد, بڑے بڑے ائمہ کے استاد ہے امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل ابھی داڑھی آئی نہیں ہے, بالغ ہونے کے قریب ہے. لڑکے گئے ایک جھیل پہ, کپڑے اتار کر کے سارے اس جھیل میں کود پڑے, اور وہاں چھلانگ لگایا. کہنے لگے احمد بن حنبل آپ بھی ننگا ہو کر کے, ارے کپڑے نہیں پہنو, ننگا, ہم آپس میں ساتھی ہے. کہنے لگے میں بے حیا نہیں, میرا باپ بھی بے حیا نہیں, میرا نبی بھی بے حیا نہیں, میں ہوں بچہ, لیکن یہ ہے کہ میری غیرت, میری حیا اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. امام احمد نے کہا اس طرح ننگا ہو کر کے میں غسل نہیں کرتا, تم کرو بے غیرت, اگر باپوں کی اولاد ہو تو کرو, میں نہیں کرتا. وہی احمد بن حنبل ہے. پتہ نہیں کیا محمد رسول اللہ کی عقیدت تھی, زبان سے نکلا کہ میرا نبی حیا والا نبی گزرا ہے, میں بے حیا بننا نہیں چاہ رہا. امام احمد بن حنبل اس سفر کو لڑکوں نے نہا کر کے غسل کر کے جب چلے گئے, رات کو سو گیا تو خواب میں دیکھ رہا کہ ابو بکر عمر کھڑے, صحابہ کھڑے, کہتے ہیں اوے احمد, او بچہ چل, پیارے پیغمبر تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے. اے بچہ چل, پیارے محمد تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے. امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے, جا کر کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دی. فرمانے لگے کہ بیٹا تو محمد کا حیا ہے, تیرے اندر محمد کا حیا ہے. بیٹا تیرے اندر میرے حیا آ گئی ہے. بیٹا تو میرا بیٹا ہے. اب تو وہ کل والا احمد بن حنبل نہیں رہے گا, آئندہ کل. اب سبق میں جا کر کے گیا, مولوی صاحب محدث سے بہت بڑا محدث سبق پڑھا رہا, حدثنی فلان قال حدث فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد بن حنبل کہتا ہے غلط, یہاں اپنے ایک راوی چھوڑ دیے, ایک آدمی کا نام چھوڑ دیا. استاد نے دوسری حدیث پڑھی, آگے چل کر کے کہنے لگے غلط, آپ اس میں اس طرح نہیں ہے. پھر آگے چلے کہنے لگے غلط. استاد بھی ماتم کرنے لگے کہ یہ گزشتہ کل جمعرات کو یہ احمد بن حنبل نہیں تھا, آج جمعے کو یہ بدل گیا, تبدیلی آ گئی. سبق کو ختم کیا جلدی استاد نے سبق کو ختم کیا. سبق کو ختم کرنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹا تھوڑا سا الگ ہو جا. جب الگ کر دیا, کہنے لگے بیٹا خدا کا واسطہ تجھے بتا دے کون سا نسخہ تو نے استعمال کیا ہے, کہ تو پہلے والا احمد بن حنبل نہیں ہے, پہلے والا میرا شاگرد نہیں ہے, تیرے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی, بات بتا, اصل بتا, چھپانا نہیں. کہنے لگے کہ استاد جی جب آپ مجبور, کہنے لگے یہ علم کہاں سے آ گیا, کہنے لگے جب آپ مجبور کر رہے تو استاد جی بتا رہا ہوں. لڑکے بے حیا بن کر کے ننگے ہو کر کے نہانے لگے. میرا دل, میرے سینے میں جوش آ گیا کہ میں نے کہا کہ میں حیا والے نبی کا امتی ہوں, میں کبھی اس طرح ننگا ہو کر کے میں نہیں اس طرح نہاؤں گا. تو حضرت پھر رات کو میں نے نبی کو خواب میں دیکھا, میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا. استاد جی چومنے لگا, چوم کر کے کہنے لگے احمد بن حنبل پہلے میں استاد تھا, اب تو ہمارا استاد بن گیا. پہلے میں استاد تھا, اب تو ہمارا استاد بن گیا. اب ہمارا استاد تو ہے, اب تو ہمارا استاد ہے. کہ جب محمد رسول اللہ نے اپنے دعا, میں نے دیکھا, میں محسوس کیا کہ قدم قدم پر آپ مجھے ٹوک رہے, یہ حدیث اس طرح غلط ہے, آپ غلط پیش کر رہے. میں بھی سمجھ گیا کہ کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی آپ کے اندر آ گئی ہے. ہے تبدیلی کیوں نہیں آئے گی, یہ پیر صاحب کا لعاب نہیں ہے, یہ محمد کا لعاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حیا کیا حیا ہے,
حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت یا رسول اللہ تو تھے ہی نہیں آپ، اس وقت محمد بن عبداللہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت محمد تھے، نبی اللہ بعد میں بن گئے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کر کے کعبۃ اللہ کے 2-2 3-3 پتھر، ایک پتھر لوگ اٹھا رہے ہیں۔ میرا نبی اپنے کندھے پر 2 پتھر 3 پتھر بڑے بڑے اٹھا کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے لا رہا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، اے محمد، اے میرا بھتیجا 2 پتھر وزنی 3 پتھر اٹھا کر کے آپ لاتے ہیں، آپ یہ کر دو۔ یہ جبہ ہے، جبے کے نیچے تہبند ہے، تہبند کے نیچے ہوتا ہے انڈرویئر، جس کو نکر کہتے ہیں، نکر تبان کہتے ہیں عرب لوگ، وہ اس سے شرمگاہ الگ چھپتی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ کے وہ لنگی الگ ہے، دھوتی الگ ہے، اور اس کے اوپر جبہ ہے۔ اے محمد یہ کر دو، جبہ نے تو ویسے آپ کے پورے جسم کو چھپایا، پھر انڈرویئر ہے، آپ یہ کر دو کہ اس تہبند کو کھول کر کے اس کو دوہرا کرو، تہرا کر دو، چہرا کر دے، اس طرح دوہرا تہرا چہرا اس کو کر کے اے محمد اس کو یہاں پر رکھو، رکھ کر کے پھر پتھروں کو اس کے اوپر رکھو، 2 پتھر 3 پتھر جب آپ رکھیں گے تو پھر آپ کے کندھے کو زخم نہیں لگے گا، اس طرح کرو۔ کہا کہ چچا جان میری غیرت اس کی اجازت نہیں دے رہی، میری غیرت اس کی۔ کہا کہ آپس میں آخر شرمگاہ تو کھلتی نہیں ہے، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ بھائی دھوتی نکال کر کے جبہ ہے، پورے جسم کو چھپا رکھا ہے، آپ دھوتی، اور دھوتی کے نیچے تبان جس کو نکر کہتے ہیں انڈرویئر، وہ انڈرویئر بھی ہے، اس کو وہ ہے شرمگاہ، آپ صرف اپنے لنگی کو اتار کر کے دوہرا تہرا چہرا کر دے۔ آپ نے ارادہ کر دیا، ان کے چچا کے کہنے پر ایسے لنگی میں آپ کی طبیعت مزاج مبارک کے بالکل خلاف تھا، ہاتھ ڈالا لنگی کو کھولنے کے لیے، فخر مغشیاً علیہ، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، فتمحت عیناہ، آپ کی آنکھیں اس طرح خیرہ ہو گئی، اسی میں فرشتہ آ گیا، اب تک نبوت ملی نہیں ہے لیکن فرشتہ پہنچا، فرشتہ نے آپ کی لنگی کو باندھا، محمد پریشان نہ ہو، اٹھ، اگرچہ نبوت نہیں ملی ہے لیکن تو حیادار ہے، جبریل بھی حیادار ہے، تیرے دھوتی باندھنے کے لیے آ گئے۔ وہاں تو شرمگاہ کھلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، جبہ اتنا بڑا ہے۔ فتمحت عیناہ، میرے نبی کی آنکھیں اس طریقے پر یہ کہ خیرہ ہو گئے، آسمان کی طرف اٹھی، فرشتے کو اللہ کو ترس آیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، تو کہتے ہیں کہ فرشتے نے آ کر کے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی انہوں نے باندھی، تو کافی دیر کے بعد میرے نبی کو ہوش آ گیا۔ ہم حیا والے نبی کے، صرف ہمارا پیارا پیغمبر نہیں، سوا اللہ کا انبیاء، اللہ کی قسم سارے کے سارے حیا والے گزر چکے ہیں، حیا والے گزر چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 سال زندگی بسر کی، 250 سال اللہ نے عمر دی محمد کی برکت کی وجہ سے، 250 سال۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں لان اموت ثم احیا ثم اموت ثم احیا احب الی من ان انظر الى عورت احد او ينظر احد الى عورتی، میں مروں زندہ ہو جاؤں، میرے ٹکڑے ہو جائے، لیکن میں نہ کوئی میری شرمگاہ کو دیکھے نہ میں کسی کی شرمگاہ کو دیکھے۔ میں بے حیا نہیں ہوں، میں محمد کا شاگرد ہوں، 80-90 کروڑ 1.5 ارب 2 ارب یہ ہمارے سربراہان مملکت یہ آ کر کے اس بے حیائی کو دیکھ رہے۔ پاکستان کو ترقی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس کے بعد اگر پاکستان ترقی نہیں کرے گا تو پھر کیا؟ فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا 4 من سنن المرسلین، انبیاء کی سنتوں میں سے 4 چیزیں، التعطر خوشبو استعمال کر دینا، والنکاح والسواک مسواک والحیا۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا یار آپ بہت شرمیلے، آپ کو حیا آتی ہے ہر چیز میں، ارے اس حیا کو تو چھوڑو، میرے نبی نے فرمایا دعہو، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے، خدا کے بندے یہ تو اگر اس کو شرم آتی ہے، یہ شرمیلا ہے، چوری سے شرماتا ہے، نماز ترک کرنے سے شرماتا ہے، شراب پینے سے شرماتا ہے، غیبت کرنے سے شرماتا ہے، ڈکیتی سے شرماتا ہے، چوری ڈکیتی سے شرماتا ہے، یہ تو پکا مومن ہے، تو کہتا ہے حیا کو چھوڑو، اس کو بے حیا بنانا چاہ رہے ہو کیا؟